کمل کو آتا دیکھ کر سارا زیدی نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا تو وہ بھی خوش دلی سے ان سے سلام دعا کرنے لگی۔ مدت نے بھی محبت سے اس کا استقبال کیا تھا۔ پھر سارا زیدی نے اسے انکمفرٹیبل محسوس کیا تو اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کمل بیٹے، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، اس گھر کو دل سے اپنا سمجھو، ہر چیز پر تمہارا حق ہے۔ اب ان کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور پھر ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ سارا زیدی اور حسیمہ کی کمپنی انجوائے کرتی رہی کہ ایک دم ریان کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ چونک اٹھی، پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ یہ کھانسی اسے بلانے کے لیے ہے۔ آنٹی میں آتی ہوں ذرا، یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھ کر روم میں گئی۔ ناک کیا تو ریان نے اسے آنے کی پرمیشن دے دی۔ وہ خود آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا اور خود پر پرفیوم ایسے چھڑک رہا تھا جیسے بس آخری بار لگانی ہو۔ کمل کو یہ خوشبو مسحور کر رہی تھی۔ میں آفس جانے والا ہوں اور تمہارا مجھ سے پہلے پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ریحان کی بات پر وہ چونک اٹھی۔ جی؟ اس نے سر ہلایا۔ اس کا ڈریس سادہ سا مگر بہت پیارا تھا۔ تو جاؤ، ریحان نے اشارہ کیا۔ سر مجھے ہیئر برش کرنا ہے۔ نو، میرے برش کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، واپسی پر لے آنا، اور میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، میرے ساتھ نیچے چلو، حتمی انداز میں کہتے ہوئے نیچے چلا گیا۔ حد ہے، یہ چیزیں تو میرے لیے ہی ہوں گی نا۔ خوبصورت اور بیش قیمتی جھمکوں کو ستائشی نظروں سے دیکھتے اس نے خود کلامی کی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ جھمکے، یہ سنگھار میز کس نے سجائی ہے تو وہ غلطی سے بھی ان کی طرف نہ دیکھتی۔ پھر اسے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ دوپٹہ درست کرتی نیچے آ گئی۔ ریان کو یوں جلدی میں جاتے دیکھ کر سارا زیدی نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہے ہو تم ریان؟ آفس۔ اس کے ایک لفظی جواب پر سارا زیدی کو جھٹکا لگا۔ ریان، آج آفس جانا ضروری تو نہیں ہے؟ انہوں نے حیرانی سے کھڑے ہوتے ہوئے آنکھوں میں حیرت سموئے پوچھا تھا۔ ماما، آج کچھ خاص ہے، اس نے بھی لاپرواہی کی حد کر دی تھی۔ مگر ریان بیٹے، کل تمہارا نکاح ہوا ہے اور تم آج آفس؟ اپنے غصے پر قابو پاتے انہوں نے اسے یاد دلایا۔ ماما، آپ ہی نے تو کہا تھا ریان، اپنی پسند کی شادی تم کر چکے ہو، اب میری مان کر بھی نکاح کر لو، میں تمہیں نبھانے کو نہیں کہوں گی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے ان کے الفاظ دہرا کر ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سارا زیدی نے گہرا سانس لیا۔ ریان بیٹا، ماضی کا پیچھے چھوڑ دو، موو آن کرو، بے بسی سے کہتے ان کا لہجہ بھی گزارش کر رہا تھا۔ ماما، ہر انسان سکون چاہتا ہے اور مجھے میرا ماضی سکون دیتا ہے، وہ ان سے نظر چرا کر بے تاثر چہرے سے بولا تھا۔ تبھی سارا زیدی کمل کو دیکھ کر حیرانگی سے بولی، اور تم کہاں جا رہی ہو؟ آنٹی، میں بھی آفس جا رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کو دھچکا لگے گا یہ سن کر۔ سارا زیدی نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا تھا، گویا یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ یا تو میرا دماغ خراب ہے یا تم دونوں کا۔ پھر وہ بولی، ریان بھلے سے آفس جائے مگر تمہارا آفس جانا ضروری نہیں۔ ریان پر ان کا بس نہیں چل سکتا تھا، اس لیے انہوں نے غصے سے کنول کو دیکھا تھا۔ ریان نے کنول کو دیکھ کر کہا، ایز یو وش، مگر اس کی نگاہیں ایسی تھی جیسے وہ اسے وارننگ دے رہی تھی۔ سارا زیدی کی زیرک نگاہوں سے یہ سب کچھ مخفی نہ رہ سکا۔ وہ سارا معاملہ پل بھر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا ریان کا ہی ہے، ورنہ کون سی پاگل لڑکی ہوگی جو شادی کے اگلے دن ہی آفس بھاگے گی، اور آفس بھی کس کا؟ اس کے شوہر کا۔ ریان بیٹا، کنول کا اس گھر میں پہلا دن ہے، چلو کل سے جوائن کرے گی، اب خوش؟ سارا زیدی نے ریان کی ضد سے تنگ آ کر بمشکل آہستہ آواز میں کہا تھا۔ ریان نے کنول کو گھوری سے نوازا تو کنول بولی، نہیں آنٹی، کوئی بات نہیں، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، آفس میں بہت کام ہے نا، آپ بالکل پریشان مت ہوں۔ اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے ان کو ریلیکس کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ ریان کی کھا جانے والی نظریں اس سے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں کنول بیٹا، ایک دن آفس نہ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور ریان تم اب نئی سیکرٹری رکھ لو، کنول اب تمہاری بیوی ہے اور اب بس تمہیں اور گھر کو سنبھالے گی۔ انہوں نے کنول کو پیار سے کہہ کر ریان کو جھڑکا تھا۔ نو مام، ایک دن یہ بہت چھٹیاں کر چکی ہے اور میں مزید نقصان افورڈ نہیں کر سکتا، میں نئی سیکرٹری بالکل نہیں رکھوں گا۔ آفس رول ہے کم از کم 2 مہینے پہلے بتایا جاتا ہے ریزائن کرنے سے پہلے، اور اس کا ریزگنیشن لیٹر میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس نے کمپنی سے لون بھی لیا ہے۔
جب تک وہ ریٹرن نہیں کرتی تب تک بالکل سوچنا بھی نہیں ریزائن کا، اور یہ گھر سنبھالے یہی بہت ہے، میں نہیں سنبھلنے والا اس سے۔ وہ اس پر ایک چبھتی ہوئی نگاہ ڈال کر سارا زیدی کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی، اس کے الفاظ عام تھے مگر اس کا لہجہ کنول کو بہت ڈرا رہا تھا۔ ریان، یہ بیوی ہے تمہاری، کیا تم اپنی بیوی سے بھی لون واپس لوگے؟ ان کا ماتھا ٹھنکا تھا، انہوں نے اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی۔ موم، جب اس نے لون لیا تھا تو یہ میری سیکرٹری تھی بس، اور اب اس کو ریٹرن کرنا ہوگا۔ آفس میں صرف اس کا باس ہوں اور کچھ نہیں۔ ان کو دیکھتے وہ بڑی متانت سے بولا تھا۔ اچھا، تو کیا گھر میں بھی تم باس بنے ہوئے اس کے؟ ابھی کل اس کا تم سے نکاح ہوا ہے اور تم نے اس کی جان عذاب کر دی ہے۔ بیوی ہے یہ تمہاری، یاد رکھو ریان۔ سارا زیدی کو اس پر شدید تپ چڑھی تھی۔ موم، اللہ حافظ، اور بیوی، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، تو میرے خیال سے سیکرٹری باس سے ہمیشہ پہلے ہی پہنچتی ہے، اور محترمہ، لیٹ ہونے کی سزا میں اس مہینے کی سیلری تو گئی۔ اگین اللہ حافظ میری سیکرٹری کی ساس صاحبہ۔ وہ حتمی انداز میں کہہ کر چلا گیا۔ آنٹی، مجھے بھی جانے دیجیے، مجھے ان سے پہلے آفس پہنچنا ہوگا۔ اس کو جاتا دیکھ کر کنول بھی جلدی میں اٹھی تھی۔ اوہ میرے خدا، تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ سارا زیدی نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تبھی کنول دوڑتی ہوئی باہر آئی تو وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ حزیمہ جو ہادی کو سی آف کرنے آئی تھی ان دونوں کو حیرانی سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ ارے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے حلیے سے واضح تھا کہ وہ دونوں آفس جا رہے تھے، مگر پھر بھی اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہم آفس جا رہے ہیں اور ماما کو معلوم ہے۔ ریان نے گویا بالواسطہ کہا تھا کہ اب وہ نہیں سننے والا۔ حزیمہ بھی حیران رہ گئی ان کی بات سن کر۔ مگر بھائی، کنول کو تو نہ لے کر جائیں۔ وہ کنول کو پیچھے آتا دیکھ کر چونک کر بولی تھی۔ میں نے کب کہا اسے آنے کو؟ بھائی، میں آپ کی بہن ہوں اور آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اس کو ہمارے گھر آئے پہلا دن ہے، اسے تو رستہ بھی نہیں معلوم ہوگا، تو آپ ڈراپ تو کر دینا اسے۔ وہ بھی چٹخ کر بولی تو ریان کو سمجھ آیا کہ وہ تو واقعی نہیں تھی یہاں، اسے تو یہاں سے کیب وغیرہ کا بھی مسئلہ ہوگا۔ حزیمہ، تم تو کالج نہیں جا رہی نا، تو ڈرائیور ڈراپ کر دے گا ان کو۔ اللہ حافظ کیوٹی۔ وہ کنول پر ایک اور احسان کرتا محبت بھرے انداز میں حزیمہ کا سر تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ او مائی گڈنس، کنول، بہت خیال رکھنا اپنا۔ سر پر ہاتھ مار کر وہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر کنول کی طرف پلٹی تھی۔ کنول نے بھی سر ہلایا تھا۔ تھینک یو حزیمہ، اور اللہ حافظ۔ اور ڈرائیور کے گاڑی سٹارٹ کرنے پر حزیمہ سے الوداعی کلمات کہنے لگی۔ گاڑی کے جاتے ہی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ماما، آپ نے کیوں پرمیشن دی ان دونوں کو؟ ان کی وجہ سے میں نے آج کالج سے چھٹی کی اور وہ دونوں آفس چلے گئے۔ حزیمہ لاؤنج میں آتے ہوئے قدرے خفگی سے بولی تھی۔ اس نے آج بھی ان کے لیے چھٹی کی تھی اور وہ دونوں سر جھاڑ منہ پھاڑ آفس چلے گئے تھے۔ اسے سچ میں ان دونوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ارے بیٹا ریان، سنتا کہاں ہے کسی کی؟ انہوں نے بھی تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ تو حزیمہ بولی، تو ماما، کنول تو نہ جاتی ہیں آفس؟ بیٹا، اس پر سب سے زیادہ حق ریان کا ہے، اور ریان اسے انکار کا حق نہیں دے رہا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس نے اسے کمرے میں ہی وارن کیا تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ آج آفس ضرور پہنچے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ مسز زیدی ماں تھی اور فرد شناس خاتون تھی۔ ان کا کنول کو گھبرانا اور ریان کا اصرار کرنا اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے مزید ضد نہیں کی تھی، ورنہ وہ حکم دیتی تو ریان کبھی بھی ہٹ درمی نہ دکھاتا۔ موم، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ حزیمہ نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو سارا زیدی اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ پھر وہ بولی، ہاں بیٹا، اگر وہ آج اس پر حق جتا کر اسے آفس لے جا سکتا ہے تو سوچو کل وہ اسے قبول بھی کر لے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اور ان کے لہجے میں بہت سارا یقین تھا۔ اللہ کرے موم، اچھا میں آتی ہوں۔ حزیمہ اٹھ کر کمرے میں چلے گئی تو سارا زیدی غور و فکر کرنے لگی۔ سنو، گاڑی زیادہ سپیڈ سے مت چلانا۔ گاڑی میں آپ کی نئی بیگم صاحبہ ہیں، ان کو تیز گاڑی چلانے سے خوف آتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ان کو ڈر لگتا ہے جب گاڑی تیز ہو، اور ان کو مت بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کہیں گا کہ گاڑی گرم ہو رہی ہے اس لیے سلو چلا رہا ہوں۔ ریان نے اپنے ڈرائیور کو کال کی تھی۔ اسے اب یہی طریقہ سمجھ آ رہا تھا کہ کنول لیٹ ہو جائے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو نہ جانے آج کتنے عرصے بعد آئی تھی۔ ڈرائیور نے کہا، اوکے سر۔ اس نے سر ہلایا اور گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ کنول بے تابی سے ہونٹ کچل رہی تھی۔
کیا ہوا؟ آپ نے گاڑی سلو کیوں کر دی؟ کمل کو اب فکر لاحق ہوئی تھی. اسے کسی بھی طرح ریان سے پہلے آفس پہنچنا تھا. وہ بیگم صاحبہ گاڑی گرم ہو رہی نا، اس لیے تھوڑا سلو چلا رہا ہوں. ڈرائیور نے ریان کی بتایا ہوا بہانہ فوراً اسے بتایا تھا. اوہ نو! اور جو ریان سر کا مزاج گرم ہوگا اس کا کیا؟ اس نے اپنے نچلے ہونٹ بےتابی سے کاٹتے ہوئے سوچا تھا. کدھر جاؤں میں، کیسے پہنچوں؟ تھک ہار کر اس نے اپنی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی. اف، یہ میرا رزلٹ ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. وفا خوشی سے چلا رہی تھی اور سبھی مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے. اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں چمک ابھری ہوئی تھی. ہاں، میرا بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیپر ایکسچینج ہو گئے ہوں تمہارے. ہادی اپنے لبوں پر شریر مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا. امپاسبل بھائی، میں نے تو راتوں کو جاگ کر پڑھا ہے. وہ فوراً اترا کر بولی. کیوں، کیا تم دن کو چنے بیچنے جاتی تھی؟ وہ بھی شرارت سے بولا تو سب کا کہکہا بلند ہوا، جبکہ وفا نے اسے گھورا تھا. ویسے انتہائی سڑیل ہیں آپ ریان بھائی، بندہ مبارکباد ہی دے دیتا ہے. اس نے منہ بنایا تھا. ذرا رزلٹ کارڈ تو دکھاؤ، پھر دیکھتے ہیں مبارکباد دینی ہے یا نہیں. ریان نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ بولی. یہ لیں. اس کے پاس صوفے کے بازو پر بیٹھتے اس نے رزلٹ کارڈ اسے تھمایا تھا. کوہنی اس کے کندھے پر رکھی تھی اور ریان اس کے رزلٹ کا ایکس رے کر رہا تھا. یہ انگلش میں اتنے مارکس میری سمجھ سے باہر ہیں. اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اس کے بالکل پاس بیٹھی تھی. ریان کے دیکھنے پر وفا نے بھی اسے دیکھا. ایک لمحہ لگا تھا ریان کو اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں ڈوبنے میں. اس کی دل کی حالت بدلی تھی اور اس کی دھڑکنوں نے محبت کا کلمہ پڑھا تھا. اس کے سارے حواس سجدہ ریز ہو گئے تھے. اب یقین آیا؟ وہ اس کا کندھا ہلا کر پوچھ رہی تھی اور ریان بے خود سا ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا. اس کے ہلانے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا. وہ شاید اسے بتا رہی تھی کہ اس نے کتنی محنت کی تھی انگلش میں اتنے مارکس لینے کے لیے. ریان مسکرا کر ایسے سر ہلا رہا تھا گویا اس نے اس کی ایک ایک بات سنی ہو، مگر سچ تو یہ تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. اینی ویز، بہت بہت مبارک ہو. ریان نے مسکرا کر محبت سے دیکھتے اسے کہا تھا. تھینک یو سو مچ. چلیں اب آپ ہمیں ٹریٹ دیں گے. وہ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے فزیکلی بولی تھی. یہ حرکتیں سب کی نظروں میں عام ہی تھی، مگر ریان کے لیے اس کے محبوب کی ادا تھی. وہ مسکراتے ہوئے بولا. اوکے ڈن. ویسے آپ تینوں کتنی لکی ہیں نا. وفا نے مسکراتے ہوئے تابش، ہادی اور پھر ریان کو دیکھا. تینوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا. پھر وہ بولی. وہ اس لیے کہ آپ کی دونوں بہنوں نے ٹاپ کیا ہے. میری فرسٹ اور حزیمہ کی 7th پوزیشن تھی. وہ چہک کر بولی تھی اور ریان کے دل نے فوراً اس کے بھائی کہنے پر نفی کی تھی. ہادی بھی اسے اور حزیمہ کو بھائی بہن بنانے پر خاصا بددل ہوا تھا. ہاں بالکل، ہماری بہنوں نے ہمیں قابل فخر بنا دیا ہے. تابش نے فخر سے کہا. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی نے گریجویشن کر لیا. کل کی یہ چھوٹی چھوٹی سی بچیاں تھیں. سارے زیدی نے محبت سے دونوں کو گلے لگایا تھا. یہ ایک خوبصورت فیملی کی مکمل تصویر تھی. ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھے بلاک کیوں کیا؟ رامس نے ہیبا کو یونیورسٹی آتے دیکھ کر آستینے چڑھاتے ہوئے پوچھا تھا. بلاک؟ تم جیسوں کو تو بندہ بھاڑ میں ڈراپ کر کے آئے. وہ غصے سے بولی تھی اور اپنا بیگ چیئر پر رکھ دیا تھا. تم دیکھنا محترمہ کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. رامس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا. تبھی اس کا موبائل بجا تو اس نے سیل فون جیب سے نکالا. حزیمہ کالنگ بلنک کر رہا تھا. یہ مجھے کیوں کال کر رہی ہے؟ اس نے حیرانی سے آنکھیں اونچی کرتے ہوئے کہا. کون؟ ارے کوئی نہیں، میری محبت کی دوست کی گرل فرینڈ کے بھائی کی بہن. وہ موبائل کان سے لگاتا اٹھ کھڑا ہوا. اوہ میرے خدا، پتہ نہیں یہ بادام کھاتا ہے یہ کوے. ہبا نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے. اس کا دل پہلے ہی بہت اداس تھا کہ حزیمہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی. ہیلو مٹر کے دانے، مجھے کیوں کال کی؟ رامس نے چھوٹتے ہوئے کہا تو وہ بولی. جسٹ شٹ اپ. اس کے نئے نام دینے پر وہ چڑ کر بولی تھی. کیا کال کٹ کر دوں؟ رامس نے اسے دھمکی دی تو حزیمہ نے سر پکڑ لیا. اوہ میرے خدا، اس کی دھمکیاں. ہبا کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، ورنہ وہ اسے کبھی کال نہ کرتی. اتنا سٹیمنا نہیں تھا کہ رامس سے وہ بحث کرتی، اس لیے خاموشی سے سن رہی تھی. رامس، مجھے تم سے کچھ اہم کام تھا یار. ہاں، اب مجھے کام ہی کے لیے تو فون کرنا ہے تم نے. وہ مصنوعی دکھ سے بولا تھا اور حزیمہ کا دل چاہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے.
رامس میں کالج آنا چاہ رہی تھی، اگر پروفیسر نہیں آئے تو بتاؤ۔ اس نے الماری سے ڈریس نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب اس کا گھر میں رہنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، یعنی تم بنک مارنے آ رہی ہو؟ اف ڈیش انسان، میرا مطلب تھا کہ اگر ابھی تک نہیں آئے تو میں آ جاتی ہوں، پلیز بتاؤ مجھے۔ رامس صحیح سے جواب دینا۔ غصے سے کہتے اس نے آخر میں التجا کی تھی۔ پروفیسر آ رہے ہیں، تم ایسا کرو کہ کالج آ جاؤ اور پہلا لیکچر مس ہو جائے گا، باقی لے لینا۔ رامس نے پروفیسر کو آتے دیکھ کر اسے بتایا تھا۔ اچھا آئیڈیا ہے، اوکے بائے، سی یو۔ یہ کہہ کر حذیمہ نے کال کٹ کر دی اور رامس پلٹا تو ایک لڑکی کے ہاتھ میں مونگ پھلی کا شاپر تھا۔ جو ہی وہ کلاس میں انٹر ہونے لگی، رامس نے وہ شاپر چھین لیا۔ لڑکی نے اسے خاصے غصے سے اور حیرانی سے گھورا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر آپ میں مجھے اپنی بہن دکھائی دی تو میں نہ چاہ کر بھی یہ حرکت کر گیا۔ میں بھول گیا تھا کہ وہ اب نہیں ہے، آپ ہی لے لیں۔ وہ اپنی مصنوعی آنکھوں پہنچتے ہوئے شاپر اس کی جانب بڑھا کر بولا تھا۔ لڑکی کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ واقعی اتنے ہنسنے والے کبھی دکھی نہیں ہوتے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ اتنا ہنسنے والے دوسروں کو ستانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ یہ رکھ لیجئے بھائی۔ وہ اس پر ترس کھاتی نگاہ اس ڈال کر چلی گئی۔ وہ بھاگتا ہوا ہبا کے پاس والی چیئر پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہبا نے اس کے چہرے پر اتنا درد دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ تو کال سننے گیا تھا۔ پھر وہ بولا، ہبا میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے سرد آہ بھری۔ سر بھی اتنی دیر میں کلاس میں آ چکے تھے۔ رامز کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ ہبا یار، ایک بہت خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو بہن کہنا پڑا، اور اذیت یہ کہ وہ بھی مجھے بھائی کہہ کر گئی ہے۔ ہبا جو اسے اتنے انہماک سے سن رہی تھی، بدک کر پیچھے ہٹی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ سر کی موجودگی کی وجہ سے وہ چپ کر گئی اور سامنے پروفیسر کو دیکھنے لگی۔ یہ اس کے فیورٹ پروفیسر تھے۔ ان کے پڑھانے کا انداز اسے پسند تھا، جبکہ رامس کو ہر وہ ٹیچر برا لگتا تھا جو پڑھانا چاہتا تھا۔ رامس، مونگ پھلی دو نا مجھے بھی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ بولا، نہیں، کبھی نہیں۔ یہ بہت سی قربانی کے بعد حاصل کی ہے میں نے۔ دل کے لاکھ کر لانے کے باوجود مجھے اس کو اپنی بہن کہنا پڑا۔ رامس نے منہ بناتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خود بتاؤں گی میں اسے، ٹھیک ہے نا؟ ہبا نے غصے سے کہا، ارے اس کی شکل مجھے نہیں یاد تو تمہیں کیا یاد ہوگی؟ وہ دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر بولا تھا۔ ہبا نے اسے گھورا اور پھر لیکچر لینے لگے، مگر رامس کی مونگ پھلی کھانے کی کچ کچ نے اسے تپا دیا تھا۔ رامس بند کرو نا یہ مونگ پھلی کھانا، بعد میں کھا لینا۔ رامس کی یوں چپڑ چپڑ کرنے پر وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اسے مونگ پھلی دے بھی نہیں رہا تھا اور کھا بھی رہا تھا، اس کے منہ کے کان کے پاس۔ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ تم لو نا لیکچر اپنے فیورٹ سر کا، میں تو کھاؤں گا مونگ پھلی۔ وہ اسے گھور کر نقل اتارتے ہوئے بولا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ دونوں کھڑے ہو جائیں۔ پروفیسر نے ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سر، میں نے کیا کیا ہے؟ رامس اتنی معصومیت سے کہہ رہا تھا کہ وہ صدمے سے بے ہوش ہونے لگی۔ اوکے، ذرا آپ دونوں بتائیں کہ کون سی اہم باتیں ہو رہی تھی آپ دونوں کے درمیان؟ پروفیسر خاصے طنزیہ انداز میں پوچھ رہے تھے اور ساری کلاس ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ سر، ہم لیکچر کے ریلیٹڈ ہی بات کر رہے تھے۔ ہبا نے بمشکل خود کو ریلیکس کرتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اچھا، ریلی؟ کیا ڈسکشن تھی آپ دونوں؟ مجھے تو آپ دونوں کچھ کھاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پروفیسر نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تو اب کی بار دونوں کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کب سے وہ لیکچر سن نہیں پا رہے تھے اور ساری کلاس ان دونوں کی طرف متوجہ تھی۔ ہبا کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو رہا تھا۔ سر، میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا اور اب بھی میں سچ کہنے لگا ہوں۔ رامس کے چہرے پر ندامت اور شرمندگی تھی اور سبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ سر، ایکچولی ہبا نے آج صبح ناشتہ نہیں کیا تھا اور میں اسے مونگ پھلی نکال کر دے رہا تھا، اور اب ایک مونگ پھلی کا دانہ چھلکوں میں گر گیا تھا تو یہ وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ رامس سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ ہبا شاکی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ تھپڑ اسے ایک جڑ ہی دے۔ سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رامس، پلیز شٹ اپ۔ ہبا غصے سے سر ہوتی آنکھوں سے اسے بولی تھی۔ سر، آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو چیختا ہے وہی جھوٹا ہوتا ہے، باقی جو آپ کا فیصلہ۔ وہ سر کو جنبش دے کر بولا تھا۔ پروفیسر دونوں کو گھور رہے تھے، جبکہ ہبا صرف رامس کو۔ رامس، آپ کلاس سے نکل جائیں۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے جو میں سمجھ نہ سکوں۔ پروفیسر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔
جی سر، جیسے آپ کی مرضی، لیکن میرے خیال سے دھوپ میں بال سفید نہیں کالے ہوتے ہیں، کیونکہ میری دادو کہتی تھی کہ رامیش دھوپ میں نہ بیٹھا کرو، کالے ہو جاؤ گے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا اور پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ پروفیسر نے ہیبا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ہیبا کا بھی کہکہا بلند ہوا تھا۔ ہیبا، سر کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے کلاس سے نکال کر سزا دی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، میرے لیے تو یہ بونس ہے۔ اس نے کلاس سے نکلتے ہوئے ہیبا کو ٹیکسٹ کیا، تمہیں تارے دکھاتی ہوں، ایک بار مجھے باہر آنے دو۔ ہیبا نے ساتھ غصے والے ایموجی سینڈ کیا اسے میسج میں۔ کیوں، کیا آج تم رات میرے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہو؟ دن کو تو تارے دکھائی نہیں دیتے ہوئے۔ رامیش کا فوراً میسج ملا تھا تو ہیبا نے سر پکڑ لیا، اور اب رامیش کے مسلسل میسج آ رہے تھے اسے۔ حزیمہ جب کالج آئی تو رامیش کو باہر کھڑا دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اس وقت تو لیکچر ہوتا تھا۔ رامیش، تم باہر کیا کر رہے ہو؟ ارے حزیمہ، میں نے تمہارے لیے بنک مارا ہے کہ اگر پروفیسر تمہیں دیکھ لیں تو میں کہہ دوں گا کہ میری وجہ سے تم لیٹ ہوئی ہو۔ وہ مونگ پھلی کا خالی شاپر چالاکی سے اس کے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ اور رامیش، تھینک یو، تم بہت اچھے ہو۔ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ یو آر ویلکم۔ اچھا، پہلا لیکچر اوور ہونے میں ٹائم ہے تو چلو کینٹین مجھے چائے پلا دو اور ساتھ کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ تمہاری وجہ سے یہاں میں کھڑا ہوں اتنی سردی میں۔ اس نے فوراً احسان جتانے والے انداز میں کہا تو وہ بولی، ہاں نا، شور، چلو۔ وہ مسکرا اٹھی تھی کہ آخر وہ اس کی خاطر کھڑا تھا، اتنا تو بنتا ہی تھا اس کے لیے۔ کمل جب آفس آئی تو ریان سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جو ہی سب کی اس پر نظر پڑی، تالیاں فضا میں گونجنے لگی اور اس پر گلاب کی پتیوں کی برسات ہوئی۔ اس عزت افزائی کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ویلکم مس کنول۔ ریان نے بوکے اس کی جانب بڑھایا تو وہ بولی، سر یہ سب کیوں؟ کنول کے چہرے پر ڈھیٹوں والی مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ آئی ہیں اور بنا بتائے صرف ایک چھٹی کی ہے، ورنہ آپ تو 4 دن بعد آتی ہیں، اس لیے سوچا ویلکم کر دیں آپ کو۔ ریان کا لہجہ خاصا طنز بھرا تھا۔ کنول نے دانتوں تلے زبان دبائی، مگر اگلا لمحہ ریان کے لیے شاکنگ تھا جب کنول نے مسکرا کر ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر اسے دیکھا، اور پھر لبوں پر ایک دلکش مسکان سجا کر وہ 2 قدم آگے ہوئی۔ ریان کی ویران آنکھوں میں جھانکا۔ ریان کو ان آنکھوں نے کسی کی یاد دلائی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی تو یوں ہی تھی، کانچ جیسی چمک رکھنے والی۔ تھینک یو سو مچ ریان سر۔ ریان نے اسے کہتے سنا۔ اس کی آواز میں جوش تھا۔ یہ پاگل تو نہیں ہوگی کہیں؟ یہ اپنی بے عزتی کو بھی انجوائے کر رہی ہے؟ فدیہ نے اپنے لب کاٹتے ہوئے کہا، سر اب میں آپ کو اپنی صفائی دوں؟ وہ اب ریان سے پوچھ رہی تھی تو ریان نے سر ہلایا۔ سر اگر آپ غلطی پر ہو تو آپ سوری کہیں گے، کیونکہ اگر آپ میری یوں اتنی دھوم دھام سے انسلٹ کا پروگرام رکھ سکتے ہیں تو سوری بھی دھوم دھام سے ہونا چاہیے۔ کنول نے مسکرا کر چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھا تھا تو ریان نے ایک نظر سارے سٹاف کو اور پھر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں اس کے سامنے بالکل آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ریان کو تو اپنا آپ کسی جال میں پھنستا ہوا محسوس ہوا، مگر چاروں سے سر ہلانا پڑا۔ تبھی فدیہ نے ہمت کر کے اسے روکنا چاہا۔ کنول، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اس کی بہت اچھی دوست اور کولیگ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے اتنے سر پھیرے باس سے پنگا لے لے۔ یقین تو اسے بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کنول ہے جو ریان کو آتا دیکھ کر کھڑے کھڑے 2 گلاس پانی پی لیتی تھی۔ کنول نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تھی۔ اس کے لبوں پر موجود مسکان سبھی کو کنفیوز کر رہی تھی، مگر ریان کو وہ کھٹک رہی تھی۔ اوکے سر، آپ مجھے بتائیے کہ آفس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس کے یوں پوچھنے پر ریان کو گڑبڑ کا احساس ہوا اور بولا، 9 بجے۔ اور سر، سیکرٹری کو باس سے پہلے ہونا ضروری ہے نا؟ باس 9 سے 10 بجے آتے ہیں اور میں آج بھی جلدی آئی ہوں۔ آپ کو اتنا دھوم دھام سے ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شاید آپ کی گھڑی خراب ہوگی، مگر میری گھڑی دیکھ لیں یا کسی اور کی۔ اس نے پر اعتمادی سے کہتے ہوئے اپنی رسٹ واچ اس کے سامنے کی، جہاں گھڑی 8:45 بجا رہی تھی۔ ریان کا چہرہ ایک دم خفت سے سرخ ہوا۔ جی سر، ابھی تو 9 بھی نہیں ہوئے۔ ریان نے کسی اور کو بھی کہتے سنا۔ کنول کی مسکراہٹ پر اس کا دل چاہا کہ اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دے۔ وہ واقعی غصے اور اس سے بدلہ لینے کے چکر میں ٹائم دیکھنا تو بھول ہی گیا تھا، اور پہلے وہ حزیمہ کو کالج ڈراپ کرتا تھا، پھر کیفے سے کافی پیتا تھا، اور آج اس نے یہ دونوں کام نہیں کیے تھے۔
یہ پھول وغیرہ اس نے ایک لڑکے سے کہہ کر فوراً ارینج کروائے تھے۔ مس کنول، آپ نے کل بھی چھٹی کی اور پہلے بھی کافی چھٹیاں کر چکی ہیں۔ ریان کو دوسری بات یاد آئی تھی۔ وہ فوراً اپنی خفت کو مٹاتے ہوئے بولا تھا، سر اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ دراصل میرا سیل چوری ہو گیا ہے اور کل میری شادی تھی۔ اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے ریان کو دیکھا جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ انکار میں سر ہلا کر اسے وارن کر رہا تھا کہ کسی کو مت بتائے۔ سبھی لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سر ہمارے آفس کا رول ہے کہ جس کی شادی ہو وہ 1 ہفتہ چھٹیاں کر سکتا ہے۔ میں تو دوسرے ہی دن آفس چلی آئی ہوں۔ یہ پچھلے ہفتے کی گئی چھٹیوں کا ازالہ ہے۔ کوئی بھی نارمل لڑکی دوسرے دن آفس نہیں آتی۔ ذرا سوچیں تو میرے شوہر کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ان کی نویلی دلہن کو ان سے زیادہ اپنے باس کی پرواہ ہے۔ کنول اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ریان حواس باختہ سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے روکے، جو اس کے خونخوار تیور دیکھ کر بھی چپ نہیں کر رہی تھی۔ اور سر رہی ہر مہینے 4 چھٹیاں کرنے کی اجازت، تو وہ تو آفس رولز میں ہے نا سر۔ یہ الگ بات ہے کہ 4 چھٹیاں میں اکٹھے کر لیتی ہوں۔ اور وہ لگاتار بول رہی تھی جب ریان اسے ٹاکا۔ اوکے مائی مسٹیک، آئی ایم سوری۔ وہ فوراً یہ کہہ کر چلا گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکی پول ہی نہ کھول دے۔ یہ وہ معصوم اور اس کی اونچی آواز پر سہم جانے والی لڑکی تو ہرگز نہیں تھی۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی، سر پوری بات تو سن لیں۔ ریان نے پلٹ کر اسے گھورا اور کہا، آئی وارن یو، بیہیو یور سیلف، اور پھر چلا گیا۔ غصے سے اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ جبکہ کنول بکے اٹھا کر آگے بڑھی۔ سبھی اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا یہ روپ کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہبا کلاس لے کر باہر آئی تو اسے رامس کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ارے یہ رامس کہاں چلا گیا؟ وہ کینٹین کی طرف آئی تھی جہاں اسے حزیمہ بھی دکھائی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ حزیمہ نے ہنس کر کھڑے ہوتے سے کہا، کیا ہوا؟ یہ میں ہی ہوں۔ حزیمہ تم؟ وہ جذبات سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر واقعی ہبا کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اللہ جی، یہ لڑکی تو فل ایکٹریس ہے۔ اس کا رونا دیکھ کر رامس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ رامس تمہیں زندہ دفن کرتی ہوں، رکو ذرا۔ وہ خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھی تھی، جبکہ رامس منہ چڑھاتا کلاس کی طرف بھاگ گیا تھا۔ یار ہبا رکو، اسے کچھ نہ کہو، وہ بہت اچھا ہے۔ پتہ ہے میری خاطر اس نے کلاس بھی مس کر دیا تھی اپنی۔ حزیمہ خوشی سے بولی تو وہ بولی، ریئلی تمہاری خاطر؟ ہبا کی بار ہنسی تھی تو حزیمہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ حزیمہ تم جانتے نہیں، یہ بڑا ہی کمینہ انسان ہے۔ اتنا بڑا ڈرامہ ہے یار کہ کیا بتاؤں۔ وہ اب اسے پوری بات بتا رہی تھی اور حزیمہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ریان کے جانے کے بعد فدیہ اس کے پاس آئی اور بولی، یہ کیا تھا کنول؟ کیا تھا؟ کنول بھی کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے بولی تھی اور پھر اس نے بکے ٹیبل پر رکھا تھا۔ یہی کنول جو بکواس تم نے کی تھی ابھی۔ شادی کا اتنا بڑا ڈھونگ کیوں رچایا؟ کب ہی تمہاری شادی؟ ہمیں پتہ بھی نہیں، اور اگر ریان صاحب نے پتہ کروا لیا تو تمہاری جاب تو پکی جائے گی۔ فدیہ نے پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس سے کہا، میری جان ڈونٹ وری، نہیں جائے گی جاب۔ کنول اب اپنا کمپیوٹر آن کر رہی تھی اور فدیہ نے گہرا سانس لیا۔ کنول تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ سر کو جا کر بتاؤ، بلکہ سوری کہو کہ تم سے غلطی ہو گئی تھی۔ فدیہ میری غلطی نہیں تو میں سوری کیوں کہوں؟ اچھا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا دماغ ہی خراب ہو چکا ہے کنول۔ نہیں ایسا نہیں ہے فدیہ، واقعی میرا کل نکاح ہو چکا ہے۔ ریئلی؟ کس سے؟ فدیہ اب شاکی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تمہیں یہ نہیں بتا سکتی، پلیز فورس بھی مت کرنا۔ اوکے مگر تمہارے سسرال والے نے تمہیں آج آنے کیسے دیا؟ فدیہ اب بھی ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ بس کیا بتاؤں، میرے شوہر نے سب کو منا لیا تھا۔ کنول مسکرا کر بولی اور پھر اپنی فائل پر جھک گئی۔ کیا تمہارے سسرال والے اچھے ہیں؟ وہ ابھی اور بھی پوچھ رہی تھی کہ کنول نے مسکرا کر سر ہلا کر کہا، ہاں۔ تبھی ہادی وہاں آیا اور بولا، مس فدیہ آپ جائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے ان سے۔ اس کے جانے کے بعد وہ کنول کی طرف مڑا اور بولا، کنول دل خوش کیا تم نے آج، ایسے ڈیل کیا تم نے ریان کو کہ میرا اور تابش بھائی کا تو ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ہادی اس کی تعریف کر رہا تھا تو وہ بولی،
تھینک یو ہادی بھائی، مجھے تو لگا تھا کہ میں اوور ریئیکٹ کر گئی ہوں اور یوں سب کے سامنے مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ ویسے آپ کو کس نے بتایا تھا ہادی بھائی اس کے بارے میں؟ ہاں، میں اور تابش بھائی تمہیں کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے اور ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم وہی کنول ہو جو ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ دوسری جانب ریان بھی بڑے شدید غصے میں تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی میرے قابو سے نکل رہی ہے، ابھی ہمارے نکاح کو 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ میں تو اسے ایک معصوم سمجھتا تھا اور یہ… وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنساتے ہوئے گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کی کانچ سی آنکھیں مجھے وفا کی یاد بھی دلاتی ہیں۔ آخر کسی کی آنکھیں اتنی کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ اس نے خود کلامی کی تھی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور وفا کو پکارا۔ نہیں، ابھی وفا کو نہیں سوچنا، پہلے اس کنول کا کوئی حل نکالنا ہے۔ اس نے اپنے لب کاٹتے ہوئے سوچا تھا۔ اوہ یس، اس کے دماغ میں ایک پھر آئیڈیا آیا تھا۔ ہادی، تم ایسا کرو کہ لاہور چلے جاؤ میٹنگ اٹینڈ کرنے۔ ریان نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ یار، ان کی ایک دم سے میٹنگ رکھنے والی بات سمجھ نہیں آئی۔ کل تک تو کوئی پلان نہیں تھا اور اب ایک دم سے میٹنگ۔ ہادی جھلا کر بولا تو ریان نے کہا، ہاں وہ تو ہے یار، مگر اب ضروری ہے نا میٹنگ اٹینڈ کرنا۔ ریان نے اپنی ہلکی سی بڑی ہوئی شیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عذاب ہے یہ میرے لیے۔ ہادی نے غصے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چلا جاتا ہوں کیونکہ میٹنگ تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ ریان نے کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہادی اسے کبھی نہیں جانے دے گا کیونکہ کل ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، چلیں صحیح ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے سر ہلا کر گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے ہادی، تم گھر جا کر پیکنگ کر لو۔ ہاں میں چلتا ہوں یار، ٹیک کیئر، بائے۔ وہ اسے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ اب باری ہے تابش بھائی کو بھیجنے کی۔ وہ اپنے لبوں پر پرسوچ انداز میں ہاتھ رکھ کر سوچ رہا تھا۔ تبھی اسے ایک اور آئیڈیا آیا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ہیلو عظیم، میں ریان زیدی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کال پک ہوتے ہی اپنا تعارف کروایا۔ ارے جناب، کیسے ہیں آپ؟ عظیم فوراً خوشی سے بولا تو اس نے کہا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے کال کی؟ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ ریان زیدی کسی کو بلا وجہ کال نہیں کرتا تھا۔ ہاں یار، تابش بھائی کو آج کسی طرح بلا لو اپنے پاس، کوئی بہانہ کر کے یا کچھ بھی، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا، اور شام سے پہلے تک واپس بھی نہیں آنے دینا۔ اس نے فوراً مدعا بیان کیا تو عظیم نے کہا، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے، بس کچھ کام تھا مجھے۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، میں بلا لیتا ہوں انہیں۔ عظیم نے اس کی بات سمجھ کر سر ہلایا تو ریان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کر دی، اور پھر دل ہی دل میں کنول سے مخاطب ہوا، تو مس کنول، بی ریڈی فار دا ایڈونچر۔ پھر اپنے ہی ارادوں پہ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ رامز، تم نے اچھا نہیں کیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کلاس سے باہر نکلنے کے بعد ہبا اس سے سخت ناراض تھی، اس لیے گھور کر بولی، یار دیکھو مجھے تمہاری پرواہ تھی نا، میں بنا مزید کوئی صفائی دیے باہر نکل آیا۔ کیسی صفائی؟ تم تو تھے ہی غلط۔ وہ دونوں نوک جھونک کر رہے تھے جبکہ حذیمہ مسکرا کر ان کی باتیں سنتی اپنی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ رامز بحث میں کسی کو کبھی جیتنے نہیں دیتا تھا۔ ہبا تم کتنی بڑی جھوٹی ہو یار، کیا تم مونگ پھلی نہیں کھا رہی تھی؟ سچ بتاؤ۔ اس کی بات پر ہبا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جھوٹے میں کب کھا رہی تھی؟ تو اتنا بڑا جھوٹا کہ سچا بندہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ نہیں، سچا کبھی مشکوک نہیں ہوتا، اور جو مشکوک ہو جائے وہ سچا نہیں ہوتا۔ رامز اطمینان سے بولا تو وہ کہنے لگی، تمہیں تو خدا ہی پوچھے گا رامز۔ اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تبھی حذیمہ نے کہا، میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک، اور پھر وہ کلاس کے روم کی طرف چلی گئی۔ رامز نے کہا، ہبا ایک بات سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہوا کہ میں کلاس سے تمہاری وجہ سے باہر نکلا؟ رامز تم مجھے اب پاگل کر دو گے۔ ہبا نے اس کی بات سن کر پھر سر پکڑ لیا تھا۔ اچھا، اور جو تم کر چکی ہو وہ؟ رامز نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو وہ بری طرح چونک اٹھی۔ کیا مطلب؟ وہ عجیب سی نظروں سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں، بس مذاق کر رہا تھا۔ رامز نے فوراً خود پر قابو پا لیا۔ یو ایڈیٹ! ہبا نے نوٹس اس کے سر پر مارے، تبھی اس کے موبائل بجا تو وہ کہنے لگی،
اوہ بھائی کی کال ہے، میں آتی ہوں ابھی۔ وہ مسکراتے ہی موبائل کان سے لگاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کیا جذبہ ہے یہ محبت بھی، اچھے خاصے بندے کو پاگل کر دیتا ہے۔ کاش ہیبا کہ میں کبھی بتا سکوں تمہیں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میری رات کا آخری خیال اور صبح کی پہلی سوچ تم ہو۔ رامز شاہ کا عشق تم ہو ہیبا عرفان۔ اسے مسکرا کر اس کے خوبصورت اور نکھرے چہرے کو حصار میں لیتے ہوئے اطمینان بھری سانس، گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اسے دیکھنا، اسے سوچنا، اسے چاہنا اور اسے ستانا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ ہیبا رامز شاہ کا عشق تھی۔ ریان، مجھے عظیم نے بلایا ہے یار، جانا ضروری ہے۔ تم ایسا کرو کہ آج آفس سنبھال لو۔ ویسے ایز سچ تم پر تو کوئی برڈن نہیں، بس ایک بار راؤنڈ لگا کر آنا ہے۔ اس نے چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ریان کو مخاطب کیا تو ریان دل ہی دل میں خوب ہنسا تھا۔ جی بھائی ضرور، خیریت سے بلایا عظیم نے؟ وہ انجان بننے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ ہاں، کہہ رہا تھا کہ کچھ ڈسکس کرنا ہے نئے پروجیکٹس کے ریلیٹڈ، سوچا کہ ہیلپ کروا دوں اس کی۔ اچھا اور سپورٹیو لڑکا ہے۔ تابش نے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے اسے بتایا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، آپ جائیں اور واپسی پر ماموں کے گھر بھی چکر لگائیے گا۔ اس دن لیلا آئی تھی تو میں غصے میں تھا اور بدتمیزی کر گیا۔ کیا کروں، وہ لڑکی مجھے مجبور ہی کر دیتی ہے ایسا کرنے پر۔ تابش نے اس کی بات سن کر سر ہلایا تھا جیسے اس کی بات سے متفق ہو۔ اچھا ٹھیک ہے ریان، میں نکلتا ہوں، اللہ حافظ۔ تابش اس سے ہاتھ ملاتا چلا گیا۔ ہاں تو میرا وقت شروع ہوا چاہتا ہے تھوڑی دیر میں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا مس کنول کے ریان زیدی سے پنگا لینے کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ بہت شیرنی بنی تھی نا تم صبح، اب دیکھنا کہ 5 منٹ میں کیسی بھیگی بلی بنتی ہو۔ اسے سگریٹ سلگاتے ہوئے دھواں ہوا میں اچھال کر گہرا سانس لیا تھا۔ یہ سگریٹ اسے وفا کی یادوں سے چھٹکارے کا واحد راستہ دکھائی دیتا تھا۔ تبھی اس نے انٹرکام اٹھایا اور وہاں پہ حکم دیا، مس فدیہ کنول کو میرے روم میں بھیجیے فوراً۔ ان کی بات سن کر فدیہ بدحواس سی کنول کے کیبن میں داخل ہوئی۔ کنول، کیا ہوا فدیہ، خیریت؟ کنول، ریان سر تمہیں بلا رہے ہیں، بڑے غصے میں ہیں۔ فدیہ کے پیغام پر ایک بار تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ صبح جتنی بہادر بن رہی تھی اب اسے اتنا ہی ڈر لگ رہا تھا۔ خیر اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ میں نے کہا بھی تھا نا کہ مت پنگے لو، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں آفس سے نکالنے والے ہیں۔ فدیہ کی تو یہی سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی کہ اگر اسے نکال دیا تو وہ کیا کرے گی۔ فدیہ ڈونٹ وری، آفس سے مجھے وہ نہیں نکال سکتے، ویٹ کرو میں آتی ہوں، وہ اسے تسلی دیتی اٹھی تھی۔ ہادی آپ کہاں ہیں، مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ وہ تقریباً رونے والی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی اداس آواز موبائل سے ابھری تو ہادی کے دل کو کچھ ہوا۔ حزیمہ ڈیئر، مجھے ضروری کام کے لیے لاہور جانا پڑ گیا تھا، آج تو میں ڈرائیور پک کر لے گا، ڈونٹ وری، اس نے آہستگی سے بتایا۔ کیا مجھ سے ملے بنا؟ ملنا تو دور بلکہ آپ نے تو بتایا بھی نہیں، وہ شوق کے سے انداز میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہادی نے زبان دانتوں تلے دبا کر سر کھجایا۔ وہ اس لیے تو نہیں بتایا نا کیونکہ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہادی نے سچائی مگر اداسی سے کہا۔ ہاں جیسے اب تو میں بہت خوش ہوئی نا آپ کی بات سن کر۔ یار میں اداس رہوں گا اگر تم یوں ہی ناراض رہی تو، پلیز، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ وہ اس کی اداسی اور اس کی ناراضگی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک اینڈ ہیو اے سیف جرنی، وہ آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ہادی اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ بالکل پریشان نہیں ہونا، میرا دل تمہارے پاس ہے نا، میں رات کو کال کروں گی، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ہادی اب وہ فکر مندی سے اسے کہہ رہا تھا تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی نے ڈیرے جما لیے تھے اور ہادی بنا دیکھے ہی جان سکتا تھا کہ وہ اس وقت بہت اداس ہوگی، مگر اب میٹنگ کا کیا کرتا، وہ بھی تو ضروری تھی نا۔ اس نے چند ایک باتیں مزید کرنے کے بعد کال کاٹ دی۔ مسلسل پریشان ہونے کی اس نے نصیحت ضرور کی تھی۔ حزیمہ کیا ہوا، کیا ہادی لینے نہیں آیا؟ ہیبا نے اسے آتے دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی نہیں نا، وہ لاہور چلے گئے ہیں، ڈرائیور آنے والا ہوگا۔ آنکھوں میں پھیلتی مایوسی کو بمشکل مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے دھیمے انداز میں بولی تھی۔ اوہ تم ایسا کرو نا کہ میرے ساتھ چلی جاؤ نا، ہبا نے فوراً اسے آفر کی تھی۔ ہادی کے نانے کا سن کر اس کا دل تو ویسے ہی بجھ گیا تھا۔
جبکہ ہبا بھی رمیز کو اس لیے لیٹ آنے کا کہتی تھی کہ وہ ہادی کو دیکھ سکے. کتنے دن سے حزیمہ نہیں آئی تھی تو وہ بھی اسے دیکھ نہیں سکی تھی. نہیں ہبا، ڈرائیور آ جاتا ہے بس. حزیمہ نے فوراً انکار کیا. حزیمہ کا گھر ان کی روٹ سے بالکل مختلف تھا اور وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. ویٹ، مجھے کال آ رہی ہے. ہادی کی کال آتی دیکھ کر اس نے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا. حزیمہ یار، گاڑی خراب ہو گئی ہے، پریشان مت ہونا، ڈرائیور تھوڑا لیٹ ہو جائے گا مگر آ جاتا ہے ابھی. ہادی نے اسے بتایا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اوہ، اب کیا ہوگا؟ چلے ٹھیک ہے، اوکے. منہ بناتے اس نے پھر کال ڈراپ کر دی. تو ہبا نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ یار ہبا، گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ڈرائیور بھی اب لیٹ آئے گا. اوہ، اسے کہتے ہیں نا کہ منہ مانگی خواہش کا فوراً پورا ہو جانا. ہبا بے اختیار خوش ہوئی تو حزیمہ نے اسے گھورا تھا. دیکھو اب تم ایسا کرو کہ ہبا کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ اگلے 10 منٹ تک کالج خالی ہو جائے گا اور پھر کچھ لفنگے لڑکے ہی رہ جائیں گے. میری مجبوری ہے کہ میں رک نہیں سکتا. بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ کیونکہ تمہارا یہاں رہنا بالکل بھی سیو نہیں. رامس جو ان کے ساتھ کھڑا تھا اس نے بھی ایک مخلصانہ مشورہ دیا. وہ ابھی تک صرف ان دونوں کی وجہ سے کالج میں رکا ہوا تھا. ہاں حزیمہ، پلیز مان جاؤ نا یار، نو مور فارمیلٹیز. ہبا نے بھی منت بھرے انداز میں کہا تو اس نے سر ہلا دیا. اس کے ماننے پر ہبا فوراً خوش ہوئی. تھینک یو سو مچ حزیمہ. اوکے رامس، گڈ بائے. وہ دونوں اسے الوداعی کلمات کہتی باہر چلی گئی. دروازے پر دستک ہونے پر ریان نے اجازت دی تو کمل اندر داخل ہوئی تو ریان سگریٹ پی رہا تھا. کمل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا. اس نے کہاں سوچا تھا کہ اتنا ایجوکیٹڈ ہینڈسم لڑکا سگریٹ بھی پیتا ہوگا، مگر وہ اس سے بے نیاز کلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا، گویا وہ یہاں اکیلا ہو. سگریٹ کا دھواں پورے روم میں پھیل رہا تھا. محترمہ، آپ نظریں جھکائے، میں ابھی بھی آپ کا باس ہوں. وہ بنا دیکھے ہی جان گیا تھا کہ وہ اسے گھور رہی تھی. آپ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ وہ دھونس بھرے انداز میں اس سے پوچھنے لگی تو ریان چونک کر پلٹا. وہ اسے استحقاق سے ایسے دیکھ رہی تھی، اس سے کہہ رہی تھی، مگر اس نے اسے یہ حق کب دیا تھا؟ ریان نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا اور پھر چلتا ہوا اس کے پاس آیا. کمل ڈر کر بے اختیار پیچھے ہٹی تھی. تمہیں مجھ پر حق جتانے کا حق کس نے دیا؟ وہ خوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا. اس کی آواز آہستہ تھی مگر اس کا لہجہ پتھر کی طرح تھا. کمل اس کے یوں دیکھنے اور کہنے پر خوف زدہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی. بتاؤ مجھے. اپنی سرخ غصیلی نگاہیں اس پر جماتے ہوئے دبی دبی آواز میں چلایا تھا اور کمل کو اپنی بہادری مہنگی پڑ رہی تھی. میں حق تو نہیں جتا رہی تھی، میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سگریٹ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. کمل نے بمشکل حلق کو تھوک سے تر کرتے ہوئے کہا تھا. اچھا، اور تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی؟ ہاں، آپ بیل مجھے مار. کمل کے اوپر یہ محاورہ بالکل فٹ آتا تھا. سر، میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ سگریٹ جان لیوا ہے. اگر آپ کو برا لگے تو I'm sorry نا. وہ اب اس سے خوف زدہ ہو کر سوری کہہ رہی تھی. اگر سوری بولنے سے مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا تو یہ سودا ہرگز مہنگا نہیں تھا. مس کمل، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ سگریٹ نقصان دہ ہے تو یہ اب پینا چھوڑ دوں، یعنی اس کو زندگی سے نکال پھینکوں؟ وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے کمل سے پوچھ رہا تھا. کمل نے ناسمجھی سے سر ہلایا تھا تو ریان نے ہنستے ہوئے سر کو خم دیا. ویری نائس. تو اگر لوگ ہی جان لیوا ہوں تو کیا ان کو بھی نکال پھینک دینا چاہیے نا مس کمل؟ کمل نے چونک کر اسے دیکھا تھا. اس کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے لب بھینچ کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا. کیا کریں، کچھ لوگ ہوتے ہی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ دوسروں کے سر پر مسلط ہو جاتے ہیں، جان ہی نہیں چھوڑتے. وہ توہین آمیز لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا. آج دوسرا دن تھا جو وہ اس کی یوں بے عزتی کر رہا تھا. شکر ہے بلا ٹلی. اس کے جانے پر کمل نے گہرا سانس لیا. کیا کہا؟ وہ ایڑی پر زور دے کر پلٹا تو کمل کے چہرے کے ہوائیاں اڑی تھی. وہ اس کی بات سن چکا تھا. تبھی کمل گھبرا کر بولی، کچھ نہیں سر، میں نے تو کچھ نہیں کہا. کمل نے گھبرا کر کہا تو وہ غصیلی نگاہ اس پر ڈالتا ہوا واپس چلا گیا. سگریٹ نیچے فرش پر پھینکا اور کہا، یہ اٹھاؤ اور اسے ڈسٹ بن میں پھینکو. کیا میں؟
ہاں تم۔ رایان نے اسے اتنے غصے سے دیکھا کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھتی سگریٹ اٹھانے لگی۔ پھر سگریٹ رکھ کر اس نے ٹشو سے ہاتھ رگڑے تھے۔ اس کا دل اتنا خراب ہو رہا تھا، مگر اس سے کچھ کہنے کا فائدہ کیا جب اس نے ہر بات کا مطلب وہی نکالنا تھا جو وہ چاہے گا، اور اب تو وہ حقیقت میں اس سے ڈر بھی رہی تھی۔ رایان بے مقصد موبائل پر سکرولنگ کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے وقت ضائع کرنے کا مزہ آ رہا تھا، جبکہ کنول ضبط سے وہیں کھڑی ہو کر اگلے حکم کی منتظر تھی، مگر وہ تو انجان بن کر موبائل پر ہی سر جھکائے مصروف تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی اہم کام کر رہا ہو، مگر کنول کو واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ کوئی سوشل اکاؤنٹ کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ تنگ آ کر وہ بولی، سر میں جاؤں؟ نہیں۔ اسے بنا دیکھے اس نے یک لفظی 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ کنول کا دل چاہ رہا تھا کہ فائل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، مگر فی الحال وہ اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اس خواہش کا گلا گھونٹتے ہوئے آگے پیچھے وہ دیکھنے لگی۔ اتنی دیر سے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر وہ اب تھک چکی تھی۔ ہبا کے ساتھ حزیمہ کو آتا دیکھ کر بے اختیار رمیز کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ آج اسے کتنے دن بعد دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کو بھی قرار ملا تھا۔ وہ صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر روز یہاں آتا تھا۔ محبت تو محبوب کا صرف دیدار مانگتی ہے۔ ان دونوں کو پاس آتا دیکھ کر اس نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ محبت تو اچھے خاصے میچور بندے کو بھی پاگل بنا دیتی ہے۔ بھائی السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ ہبا مسکرا کر اس کے گلے ملی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ مسکرا کر اب ہبا سے پوچھ رہا تھا۔ حزیمہ تم بیٹھو، میں بھی ٹھیک ہوں، حزیمہ ہمارے ساتھ جائے گی بھائی؟ وہ بیک وقت دونوں سے مخاطب تھی، پھر وہ حزیمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتی رمیز کو دیکھ رہی تھی۔ رمیز کو تو انجانی خوشی نے آن گھیرا تھا۔ شور، وائی ناٹ، نو پرابلم۔ کیسے ہیں آپ؟ رمیز بیک مرر سے دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ احترام سے بھرپور تھا۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مروتاً مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو وہ بولا، میں بھی ٹھیک۔ ہبا کی زبانی اسے پتہ چلا تھا کہ آج اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں بے اختیار دعا مانگی کہ اللہ کرے کہ روز ہی تمہاری گاڑی خراب ہو حزیمہ۔ یہ دعا تھی یا بد دعا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا، بس وہ اس کے ساتھ جانے پر آج بے حد خوش تھا۔ اس کا دل بے اختیار دعا مانگ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ رمیز نے اسے گھر کا پتہ پوچھا تو اس نے اشارتاً کہا، یہاں سے نیکسٹ۔ رمیز نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی وہاں پہ روک دی۔ آئے نا پلیز آپ لوگ ہمارے گھر، اب یہاں تک آئے تو پلیز اندر بھی آ جائیں۔ وہ باہر نکل کر اب دونوں کو فورس کر رہی تھی۔ ہبا نے فوراً انکار میں سر ہلایا، نہیں پلیز پھر کبھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، آ جاؤ نا۔ حزیمہ نے اس سے دیکھ کر زندی انداز میں کہا، دیکھیے دراصل مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے اور ٹائم بہت کم ہے۔ رمیز نے معذرت خواہ نظروں سے دیکھا تھا۔ انکار کرنے کا اس کا دل تو چاہ نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی مجبوری تھی۔ اوکے تھینک یو، آپ کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ رمیز کو دیکھتے ہوئے بولی تھی تو اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا، نہیں تکلیف نہیں، مجھے تو خوشی ہوئی ہے۔ اس نے فوراً صاف کوئی سے کہا، پھر وہ الوداعی کلمات کہتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہبا نے پوچھا، بھائی حزیمہ اچھی ہے نا؟ ہاں بالکل، شی از سویٹ۔ وہ مسکرا کر بولا تو ہبا نے پوچھا، اچھا بتائیں کیسی لگی میری چوائس؟ ہبا کی بات سن کر اس نے چونک کر دیکھا، پھر ناسمجھی سے پوچھا، کیا مطلب کیسی چوائس؟ ارے بھائی یہی نا کہ اتنے سال بعد میں نے ایک دوست بنائی ہے تو اچھی ہے نا؟ رمیز اس کی بات سن کر سر ہلا کر مسکرا دیا تھا۔ کنول کو آفس میں کھڑے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر اس ظالم کو ابھی تک اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ کتنی بار پوچھا تو وہی جواب آیا تھا کہ نہیں۔ اب وہ اسے کھا جانے والی نظر سے گھورتی ہوئی پھر دیوار کو دیکھنے لگی۔ دیوار پر لگی قائد اعظم کی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگی، قائد اعظم جی دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپ کے پاکستان کی معصوم سی بچی کے ساتھ یہ ہٹلر کیا برتاؤ کر رہا ہے؟ آپ آج ہوتے تو آپ کو خط لکھتی کہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ جو کسی پر ذرا سا بھی ظلم کرے نا، اسے چوک پر لٹکا کر برف کے گولے مارے جائیں۔ اب سردی میں اس سے بہتر کون سی سزا ہو سکتی ہے؟ کاش موقع مل جاتا تو میں اس ہٹلر پر ٹھنڈا پانی پھینکتی۔ وہ دل ہی دل میں اب اس تصویر سے مخاطب تھی۔ رایان نے سر اٹھا کر دیکھا تو سر ہلاتی ہونٹوں کو گول گول کرتے وہ قائد اعظم کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ شاید وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی۔
گہرا سانس لیتی وہ جیسے ٹانگوں کو حرکت دے رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کھڑی ہو ہو کر تھک چکی ہے۔ اس کے چہرے پر بیزاری کے اثرات نمایاں تھے۔ ریان کی مردانہ انا کو تسکین پہنچی تھی۔ لگتا ہے یہ لڑکی تو پاگل ہے۔ کنول کو یوں تصویر سے باتیں کرتے دیکھ کر وہ سر جھٹکنے لگا تھا۔ کنول نے پھر اسے جانے کے لیے کہا تو ریان اس کی بات کو نظر انداز کرتا کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا اور پھر روم میں ٹہل ٹہل کر باتیں کرنے لگا۔ اب کی بار تو کنول کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور جو ہی ریان اس کے پاس سے پلٹا تو وہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تھی۔ آہٹ پر ریان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے کنول کی کلائی پکڑ لی۔ کنول اس اچانک آفت پر بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس کی چیخ نکلنے لگی تھی جب ریان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کنول اسے چونک کر خوف زدہ سی دیکھ رہی تھی اور وہ اسے خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کلائی پر ریان کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے کنول کو بہت درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ شکوہ کنار نگاہوں سے ریان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی اور آنسو خود بہت اس کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ ریان بھی اس کے بازو پر اپنی گرفت بہت سخت کر چکا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کے نازک بازو میں پیوست ہو رہی تھی۔ اس کی بہتی آنکھوں کو دیکھ کر ریان کو کسی کی یاد آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ریان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کسی طلسماتی قوت کے زیر اثر دوسرے ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو پہنچے تھے اور کنول تو اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئی اور اب وہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ریان نے انگلیوں کے پوروں سے کنول کی پلکوں پر موجود موتیوں کو چن لیا تھا۔ کنول کو ایک اور جھٹکا لگا اور اب اسے حقیقت میں اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ ریان نے جو ہی اس کی کلائی پر گرفت ڈھیلی کی تو وہ کلائی چھڑوا کر بھدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی ریان نے اسے کہا، جاؤ۔ اس کے کہنے پر کنول بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ریان سے دی، یہ بات یاد رکھو کہ اس کی آنکھیں صرف وفا جیسی ہیں، نہ ہی وہ وفا ہے اور نہ ہی وہ تمہاری محبت۔ اس کے جانے کے بعد ریان نے خود کو سمجھانا چاہا اور پھر گہرا سانس لے کر اپنے اندر اٹھتے ابال کو اس نے قابو کرنا چاہا۔ نہیں، میں آئندہ کبھی بھی بھٹکوں گا نہیں، اس نے جیسے خود سے ایک اور عہد کیا تھا۔ کنول تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ کوریڈور کے دوسری طرف ویٹنگ روم تھا اور وہ وہاں چلی گئی۔ وہ اس وقت خالی تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ ایک دم جیسے سب یاد آئے تو پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف اس کی رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ اس نے کلائی پر اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھیری تھی جہاں سے ریان نے پکڑا تھا۔ ہاتھ غیر محسوس انداز میں چہرے اور آنکھوں پر گیا تھا۔ ریان کا اس کے آنسو پہنچنا اور یوں دیکھنا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ریان اس کے چہرے پر کسی اور کو تلاش کر رہا تھا۔ کنول، تم اوور تھنکنگ کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں، بی ریلیکس۔ اس نے ہاتھوں میں سر پکڑ کر خود کو سمجھایا اور لمبے لمبے سانس لے کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کنول، ریلیکس یار، اگلی بار سامنا بہادری سے کرنا، وہ کوئی اور تو نہیں، تمہارا شوہر ہی تو تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو تسلی دی۔ اب وہ کافی حد تک ریلیکس تھی، اس لیے چہرے پر پھر سے وہی اعتماد اور مخصوص مسکراہٹ سجا کر وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی نگاہ فدیہ پر پڑی تو وہ بیتابی سے انگلیاں مسلتے ہوئے اس کی راہ دیکھ رہی تھی، اس لیے اسے فوراً آتا دیکھ کر بیتابی سے اس کی طرف بڑھی۔ کنول، کیا کہا سر نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے یوں مسکراتے اور نارمل بیہیو کرتے دیکھ کر فدیہ نے ناسمجھی اور فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنی دوست فدیہ سے کہو کہ تمہارے لیے اتنا پریشان نہ ہوا کرے۔ کنول شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی تھی۔ کنول، آئی ایم سیریس، بتاؤ نا یار، کیا ہوا؟ سچ میں کچھ نہیں کہا، وہ چیئر پر بیٹھتی ہوئی بولی تو فدیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، بلکہ ایکس رے کرتی آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ اسے یوں خود کو خاموشی سے گھورتے پا کر کنول نے شانے اچکا کر بھویں سکیڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کنول، تم پچھلے 1.5 گھنٹے سے سر کے آفس میں تھی، کیا یہ بات تمہاری نظر میں عام سی ہے؟ فدیہ نے اگرچہ عام الفاظ کہے تھے مگر اس کا لہجہ ہرگز عام نہیں تھا۔ کنول نے بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا اور پھر کہا، فدیہ پلیز، وہ ایک بہت شریف انسان ہے۔
ہاں میں کچھ کہہ تو نہیں رہی نا، مگر یہ بات مجھے قطعی ہضم نہیں ہوئی۔ آئندہ اپنی زبان پر قابو رکھنا۔ تمہاری تفصیلی کلاس میں بریک ٹائم میں لیتی ہوں۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی مگر غصے سے گھرتی وہاں سے جانے لگی تھی جب ریان سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ فدیہ نے فوراً اسے سلام کیا، جس کا جواب اس مغرور انسان نے سر کو ہلا کر دیا تھا۔ وہ ترچھی نگاہوں سے کنول کو دیکھ رہا تھا جو کام میں مگن دکھائی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر ریان بھاری قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ مس کنول، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کا کام اب بس اس کاغذ پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگانا ہے کیا؟ وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں کہہ رہا تھا۔ کنول نے اپنے لب بھینچے۔ اس نے کیوں نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں بھی آ سکتا ہے۔ I'm sorry سر، بس میں کام کرنے لگی تھی۔ اپنے لبوں پر ڈھیٹوں والی مسکراہٹ سجا کر اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ Well, good luck۔ کنول نے ریان کے انداز پر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کو کوئی اور ہی پیغام دے رہی تھی۔ مس فدیہ، سارے سٹاف کو اطلاع کریں کہ آفس اگلے 5 منٹ تک آف ہو جائے گا سوائے مس کنول کے۔ اس کی بات پر دونوں نے چونک کر حیرانی سے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ سر، کنول کو کیوں آف نہیں دیں گے آپ؟ فدیہ نے ہمت کر کے پوچھا۔ یہ آپ کا میٹر نہیں فدیہ، جو کہا ہے وہ کریں۔ بے حد سنجیدگی سے کہہ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ کنول، تم کچھ بولو گے نہیں؟ وہ ابھی کنول سے کچھ کہنے لگی تھی جب ریان کو پلٹتا دیکھ کر مجبوراً خاموش ہو گئی۔ مس فدیہ، میں نے آپ کو کوئی کام کہا ہے۔ 5 منٹ کا مطلب ہے صرف 5 منٹ۔ وہ اب کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فدیہ ڈر کر اٹھی اور کہنے لگی، جی سر۔ ریان جب تک وہ وہاں سے غائب نہیں ہوگی وہیں کھڑا رہا۔ پھر جب جانے لگا تو کنول کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سر، آپ کیوں میرا اور اپنا کریکٹر سب کی نظروں میں مشکوک کر رہے ہیں؟ اس نے کنول کو کہتے سنا، پھر بولا، ریان زیدی کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں کہ وہ اپنی سیکرٹری پر غلط نظر رکھے مس کنول، اس لیے تسلی رکھو۔ اس کی بات پر کنول کا چہرہ شرمندگی سے ایک دم سرخ ہوا تھا۔ I'm sorry سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دیکھیے مس کنول، میں دودھ پیتا بچہ نہیں جو تمہارے الفاظ سمجھ نہ سکوں، اور اس فدیہ کو سمجھا دو کہ ہمارے پرسنل میٹر میں نہ پڑے تو بہتر ہوگا، ورنہ مجھے ایکسٹرا لوگوں کو ریموو کرنا اچھی طرح آتا ہے۔ وہ اب غصے سے کہہ رہا تھا اور اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ آنکھوں سے ہی سب کو کھا جائے گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے درمیان کچھ پرسنل بھی ہے، وہ بیچارگی سے کہہ دی تھی۔ تبھی فدیہ نے آ کر اسے کہا، سر، میں نے سب سے کہہ دیا ہے۔ اور سب لوگ جیسے اسی انتظار میں بیٹھے تھے، اندھا دھن اب وہ بھاگے جا رہے تھے۔ 5 تو کیا 2 منٹ میں ہی آفس خالی ہو چکا تھا۔ کنول، کیا ہم بھی چلیں؟ فدیہ کنول سے پوچھ رہی تھی تو وہ بولی، شاید تم نے سنا نہیں فدیہ کہ ریحان سر نے کیا کہا تھا۔ کنول کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے عام سے انداز میں کہہ رہی تھی، یار ریحان سر کی ہر بات ماننا تم پر فرض نہیں۔ فرض ہے فدیہ، تم جاؤ۔ کنول، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ فدیہ، مجھے نہیں بلکہ تمہیں کچھ ہوا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی ریحان سر کی ہر بات مانتی تھی تو اب بھی مان رہی ہوں۔ پہلے تو تم کبھی یوں تفتیشی افسر والے کام نہیں کرتی تھی تو آج کیوں؟ وہ اس لیے کنول کیونکہ آج سے پہلے تم نے ایسی حرکات کبھی نہیں کی نا۔ اوکے فدیہ، تو اب سے تم ان عادتوں کی عادی ہو جاؤ تو بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے بولی تو فدیہ نے اسے حیرانی سے دیکھا اور کہنے لگی، کنول، مجھے تو لگتا ہے کہ تم پاگل ہو چکی ہو۔ تمہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا؟ پورا آفس خالی ہو چکا ہے۔ فدیہ کے چہرے پر خوف سے پسینے کے قطرے آ چکے تھے۔ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر ٹیبل پر جھکی اور فائل میں رکھے پیجز الٹ پلٹ کر جیسے کچھ تلاش کرنے لگی۔ لیکن کنول، سارے آفس کو چھٹی دے کر صرف اور صرف تمہیں یہاں رکھنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بدحواس سی بولی تھی۔ ریان نے 5 منٹ میں سب کو جانے کا کہا تھا اور اس کا بھی نزول ہونے والا تھا۔ اب میں کیا کہوں فدیہ؟ ریان سر ہی یہ بات جانتے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے کیوں روکا ہے۔ اچھا، اور اگر تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا کہ آفس میں تم اکیلی ہو تو پھر؟ فدیہ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ فدیہ، میرے شوہر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں شوہر سے بھی زیادہ ریان سر کے ساتھ محفوظ ہوں۔ ڈونٹ وری، تم جاؤ بس۔ کنول اب پنسل سے پیج پر نشان لگا رہی تھی اور فدیہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کر جیسے کچھ سوچ رہی تھی،
پھر وہ کہنے لگی، کنول تم یہ جاب چھوڑ دو پلیز۔ وہ اس کی دوست تھی اور اس کا کبھی برا نہیں چاہ سکتی تھی، اس لیے اسے یہی حل نظر آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں کنول، تم یہ جاب چھوڑ دو اور کہیں اور جاب کرو۔ ریان سر تو شاید پاگل ہو چکے ہیں یہ جو تم سے یوں دشمنی پال کر بیٹھ چکے ہیں۔ اچھا، یہ جاب چھوڑ دوں تو پھر مجھے کہاں جاب ملے گی، اور وہ بھی اتنی اچھی؟ کنول کچھ کم سیلری پر، مگر ایسی جاب مل جائے گی نا جس میں تمہیں خطرہ تو نہیں ہوگا کم از کم نا۔ فدیہ اب اسے یقین دلا رہی تھی اور کنول اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ وہ ابھی کہہ رہی تھی تبھی ریان وہاں آ گیا۔ مس فدیہ، کیا آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ کہ آپ کو میں نے جانے کا نہیں کہا تھا؟ سر میں جا رہی تھی اور یہ کنول، وہ کچھ کہنے لگی تھی جب ریان نے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیے جب کنول کو کوئی اعتراض نہیں دین ہو آر یو؟ مجھے اب کسی بحث میں نہیں پڑنا، برائے مہربانی آپ جائیں یہاں سے۔ وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا اور کنول کا دل چاہا کہ اس شخص کا چہرہ نوچ لے، مگر فی الحال اس خواہش کو وہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ مس فدیہ، میں ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں، سنا نہیں آپ نے؟ فدیہ ابھی کچھ کہنے لگی تھی جب ریان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ پھر ریان نے اسے آنکھوں سے ہی جانے کا اشارہ کیا تو فدیہ ڈر کر سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ریان نے اسے دیکھا تو کنول بھی ڈر رہی تھی۔